کشمیر کاز کے حوالے سے، تو ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں کہ ہم ان 2 سالوں میں ہم اس کو کس حد تک آگے لے کر جائیں گے؟ کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت نے جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ بھی ختم کر دیا، اور اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ رول بیک ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ. تو کس طریقے سے ہم اس کاز کو آگے لے جانے کا پلان کرتے ہیں ان 2 سالوں میں سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم پر؟ اس میں کافی یعنی اضافہ ہماری طرف سے تو لیگلی یونائٹڈ نیشنز کے تحت کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں. جو یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے 5 اگست کے بعد میں انہوں نے 8 اگست کو اسٹیٹمنٹ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ یو این چارٹر اور یو این ریزولوشنز کے تحت کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو وہ پوزیشن مکمل ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی یہی پوزیشن ہے. جو سیکیورٹی کاؤنسل کی جتنی بھی قرارداد ہیں سب انہوں نے یہی پوزیشن لی ہے کہ کشمیری جو ڈسپیوٹ ہے وہ سیلف ڈٹرمینیشن تھرو اے پلیبسٹ، اے فری اینڈ فیئر پلیبسٹ انڈر یونائٹڈ نیشنز آسپیسز، اس کے تحت یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ پوزیشن مکمل ہے اور اسی پوزیشن کو ہم آگے بڑھائیں گے سلامتی کونسل میں ہمارے ممبرشپ کے دوران. اوکے ٹھیک. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی چیز آپ سے ذرا سمجھنا چاہوں گا کہ جتنا انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اس کے اندر انڈیا کو اس بات سے بڑی تشویش ہے اور بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان کیسے جو ہے وہ سلامتی کونسل میں شامل ہو کر جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے وہ ٹینیور اس کا آغاز کر رہا ہے، اور پھر انڈیا اس بات پر بھی بضد ہے کہ اسے سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنایا جائے، اور ہم جو ہے وہ اس چیز کے اپوزٹ کام کریں گے. تو یہ جو سینیریو ہے یہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، ہندوستان کا یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی پاکستان آئسولیٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. کیونکہ سلامتی کونسل میں جب الیکشن کے تحت آئیں تو ہماری 182 ووٹس پڑے ہیں آؤٹ آف 193. جی. تو دس از اے ڈیمونسٹریشن کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک پوزیشن ہے، پاکستان کی رسپیکٹ ہے، پاکستان کی سپورٹ ہے. تو یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا تو بالکل ایکسپوز کیا گیا ہے ہماری الیکشن کے تحت. جہاں تک وہ سلامتی کونسل میں جو پرماننٹ ممبرشپ چاہتا ہے ہندوستان، وہ کوشش پچھلے 30 سال سے کر رہا. یس. اور ہم نے اس کو 30 سال روکا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، اور ہم نے سپورٹ موبلائز کیا ہے ہماری پوزیشن کے لیے کہ یہ نئے پرماننٹ ممبرز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ سلامتی کونسل میں جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں وہ مشکلات پرماننٹ ممبرشپ اور ویٹو کے تحت یہ مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ اور اس پہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اور پرماننٹ ممبرز آپ ڈالیں گے تو اور مسئلے پھر پھنس جائیں گے سیکیورٹی کونسل میں. کہ اب تو 5 ویٹو ہیں، پھر 10 ہو جائیں گے، 11 ہو جائیں گے، تو سلامتی کونسل کام نہیں کر سکے گی اگر اس طرح سے نئے پرماننٹ ممبرز کو لے آیا گیا. تو ہمارا کہنا ہے کہ جی دیکھیں، ایکسپینشن کریں سیکیورٹی کونسل کا، سلامتی کونسل کی ایکسپینشن کریں. 15 سے آپ 25-26 بنائیں. نئے ممبرز ہوں وہ سب نان پرماننٹ ممبرز ہوں، اور جو میجورٹی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ، میجورٹی وہ یا تو چھوٹے ملک ہیں یا مڈ سائز ملک ہیں، بڑے ملک تو کم ہیں. جی. تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں اور مڈ سائز جو ملک ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے سلامتی کونسل میں. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی نان پرماننٹ ممبرز ہوں، الیکٹڈ ممبرز ہوں سیکیورٹی کونسل میں. تو اب اگر سلامتی کونسل میں 20 الیکٹڈ ممبرز ہوں اور 5 پرماننٹ ممبرز ہوں تو ہمارا انفلوئنس بڑھ جائے گا. بالکل.
الیکٹڈ ممبرس کا. اگر آپ نے اور 5-6 پرماننٹ ممبرس ڈال دیے تو وہ بیلنس بالکل ہی خراب ہو جائے گا. اور جو چھوٹے ملک ہیں، جو مڈ سائز ملک ہیں، جو پوری یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ ہے، اس کو ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی. یہ تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں، ان کی آواز سننے کی ضرورت ہے سلامتی کونسل میں، کیونکہ پرماننٹ ممبرز نے تو اس کو پھٹا کے رکھا ہے. بالکل. اچھا، ایک اور بیان تھا ہمارے فارن آفس کا جس میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ ان دیز 2 years وی ول پریزنٹ آور سیلوز ایز دا وائس آف دا مسلم کنٹریز آف دا ورلڈ. اس حوالے سے ہمارا کیا ٹارگٹ ہے؟ یہ دیکھیں، اقوام متحدہ میں ہر وقت پاکستان نے جو اسلامی دنیا کی کوزز ہیں، جیسے فلسطین ہے، دوسرے مسئلے ہیں، ان کو ہر وقت پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو پروموٹ کیا ہے. اقوام متحدہ میں یا سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہر طرف ہم نے یہ ہمارا ایک فارن پالیسی کا پلانک ہے کہ مسلم دنیا کے ساتھ ہماری حمایت ہے اور ان کو ہم سپورٹ کریں گے. اب جو بڑا مسئلہ مسلمان دنیا کے سامنے جو آیا ہے پچھلے 6-7 سالوں میں، وہ ہے اسلاموفوبیا کا مسئلہ. جو ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، یہ سب آپ نے دیکھا ہے. وار آن ٹیررزم میں زیادہ تر مسلمان مرے ہیں. یس. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک پریجوڈس ہے، ایک ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، وائلنس ہوتی ہے، اور اٹیکس ہوتی ہیں مذہب پر، قرآن پاک پر. جس طرح کی انسیڈنٹس ہوئی ہیں، یہ سب اسلاموفوبیا کا ایک مینیفیسٹیشن. تو پاکستان نے اقوام متحدہ میں 3 سال پہلے ہم نے جو ہسٹورک ریزولوشن تھا ڈکلیئرنگ، جو 15 مارچ کو ہم نے ڈکلیئر کروایا ہے ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا، تو یونینیمسلی اڈاپٹ ہوا. ہندوستان کے باوجود یہ اڈاپٹ ہوا ہے اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں جنرل اسمبلی میں. اور وہی موضوع ہم سیکورٹی کونسل میں بھی ہم پیش کریں گے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. سیکرٹری جنرل سے یہ پچھلی ریزولوشن میں ہم نے یہ خواہش، ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ایک اسپیشل انوائے بنائیں آپ اسلاموفوبیا پہ، اور انشاءاللہ وہ اناؤنس کرے گا یہ اسپیشل انوائے. اور پھر ہم اس کے ساتھ کام کریں گے، ایک پلان آف ایکشن بنائیں گے جس میں کہ ایک اسپیسیفک اسٹیپس ہوں گی ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا. So that is the main objective as far as اسلامی دنیا کی طرف. ویری امپورٹنٹ.